بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ایک خاص عمل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خاص وظیفہ، اس کی ترتیب اور کس طرح آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں اور کون سے اذکار کرنے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے، مغفرت بخشش کے وہ ذکر وہ اعمال سبب بنیں گے۔ اسی طرح رزق میں اللہ تعالی وسعت عطا فرمائیں گے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، آسانیوں کے دروازے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اور خاص رحمت کا نزول ہوگا۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی کہ 14 اور 15 کے درمیان جو رات آتی ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص برکت اور رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ خاص عمل، خاص وظیفہ آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا خاص نزول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 1388۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کہتا رہتا ہے کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی بیماری یا مصیبت میں عافیت مانگنے والا ہے میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 15واں شعبان، نصف شعبان 14 اور 15 کی درمیان والی رات، اس رات کے متعلق یہ عرض فرمایا کہ اللہ تعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تو آئے، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو آئے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، مصیبت سے پریشانیوں سے عافیت مانگنے والا تو آئے میرے پاس، میں اس کو عافیت عطا کر دوں گا۔ یہ 15 شعبان کی رات کے متعلق اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تو یہ رات عبادت کرنے والی رات ہے اور دن کا روزہ سارا دن عبادت میں گزارنے والا عمل ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے آپ نے خاص کر لینے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے،
اپنے کاروبار کی خیر و برکت کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے، کہ آج میں نے ساری رات اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہو سکے۔ اب اس رات کے متعلق جو اہل علم نے کچھ وظائف بتائے اور نوافل بتائے، اس کے متعلق آپ کے سامنے چند گزارشات کر دیتا ہوں تاکہ اس رات کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے آپ ساری رات عبادت کریں، لیکن چند منٹ یہ وظائف بھی ضرور کریں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں دوبارہ، آپ کا وضو ہے ٹھیک ہے، لیکن برکت کے لیے آپ ایک بار پھر وضو کر لیں، جسم پر خوشبو لگائیں اور اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ ایک کمرے میں، اگر گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تو مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں۔ اب وہاں پر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی۔ پہلی رکعت آپ نے شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ نے پہلی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل مکمل کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک تسبیح آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق 313 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 بار یا فتاح، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 بار یہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلانا ہے دعا کے لیے۔ اب آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ بخشش مانگیں گے، اللہ فرمائے گا بخش دیا گیا۔ آپ اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو یقیناً دور فرما دیں گے اور آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ رزق مانگیں گے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ خود کہے گا کہ کوئی ہے رزق مانگنے والا آئے۔ آپ دعا مانگیں گے یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اے اللہ مجھے حلال اور طیب وسیع برکت والا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ذاتی گھر کے لیے سبب پیدا فرما دیں گے۔ بیٹے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ گھر میں نا اتفاقی ہے، جھگڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں محبتیں ڈال دیں گے۔ پریشانیاں ہیں، آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔
ساری زندگی کے سارے مسئلے آپ اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں، ڈسکرپشن میں یہ عمل پورا تحریر کر دیا جائے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو یہ رات بڑی برکت والی ہے، بڑی رحمت والی یہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو بخشش مانگنے والا ہے کوئی بندہ جو رزق مانگنے والا ہے کوئی بندہ جو پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے کوئی بندہ جو اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ جو بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ جو بیٹا چاہتا ہے، بیٹی چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے کاروبار کے مسئلے میں پریشان ہے، تو آج آئے اللہ کے پاس۔ آج اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ خاص کھول دیا ہے، آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے رب کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس رات لازمی قیام کریں، کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، مناجات کریں، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں، دن کا روزہ رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے، آپ کے مسائل کو دور کر دیا جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس رات کو ضرور یہ اذکار بھی ساتھ کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے سلام پھیر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ یہ آپ کا ایک عمل مکمل ہو گیا۔ اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ اس سے اللہ کی رحمت، برکت اور گناہوں کی معافی۔ اس کے بعد آپ نے رزق کے لیے 313 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کامیابی کے لیے کہ میں جس طرف بھی قدم اٹھاؤں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، تو آپ نے 100 بار یا فتاح پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر خاص گناہوں کی معافی کے لیے آپ نے 70 بار استغفار پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اسی طرح آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اپنی خاص حاجات کے لیے۔ 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مختصر سا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو شب برات کی رات ضرور کرنا ہے۔ باقی ساری رات عبادت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر کریں، ساری رات آپ قیام میں کھڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس رات کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسانی شر، شیطانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔